الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد. الصلاة والسلام وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى على محمد وآل محمد. قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. صلوات بآواز بلند. محمد و آل محمد. دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے. پروردگار عالم خادمین فرش عزا کی عزت، رزق، جان، مال، ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکت عطا فرمائے. رب العزت پروردگار عالم تو بہتر جانتا ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جس کی قبولیت کی دعا کی ضرورت ہی نہیں، چونکہ واحد عبادت ہے ذکر حسین ابن علی جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے. خالق کائنات آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور جلد ہو جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو صاحب العصر والزمان ہے، کہ وہ شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم تشریف لائیں اور خانہ کعبہ کی چھت پر علم حضرت عباس لہرا کر یہ صدا دیں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ پوری دنیا یہ جان لے کہ علی ولی اللہ جیسے آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی قیامت کے بعد بھی واجب ہے. صلوات مل کے تلاوت فرما لے بلند صلی علی محمد و آل محمد. جتنے بھی اب آپ مجلس عزا میں صف عزا پر تشریف فرمائیں، آپ کی توجہ درکار ہے. باقی جو آ رہے ہیں یا ریسٹ کر رہے ہیں ان کا اب ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو میں چند جملے ڈیوٹی کی پیش کروں، چونکہ وقت کافی ہے اور مجلس عزا بھی کافی دیر سے شروع ہے. پروردگار عالم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ جتنے اچھے اچھے نام ہیں وہ اللہ ہی کے لیے. فَادْعُوا بِهَا، اور اللہ کو ان ناموں سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اے میرے حبیب محمد، جو اللہ کے ان ناموں سے دشمنی کرے وہ آپ کا کچھ نہیں لگتا. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان قریب یہ اپنے کیے کی سزا پالیں گے. اب آیت میں چار چیزیں بڑی اہم ہیں. اگر آپ پیغام لینا چاہتے ہیں اور فرش عزا پر موجود ہیں تو تمہید والی بات ہی نہیں، پہلا فقرہ فضائل کا کہنے لگا ہوں. چار چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو اللہ کے کچھ اسماء الحسنہ ہیں جنہیں اللہ کہہ رہے ہیں وہ میرے اسماء الحسنہ یعنی اچھے نام. پھر اللہ کہہ رہے ہیں مجھے ان ناموں سے پکارو. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان ناموں سے دشمنی رکھے وہ محمد کا کچھ نہیں لگتا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان ناموں سے دشمنی رکھے، ان کا کفر کرے، ان کے بارے میں کجی اختیار کرے، وہ ان قریب اپنے کیے کی سزا پالے گا. تو اللہ کے قرآن سے ہی نہ پوچھ لیں کہ یہ اسماء الحسنہ کیا ہے. اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں آواز دے کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى.
چاہے تو اسے اللہ کہو، چاہے تو اسے رحمان کہو، یہ سارے اچھے اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ پھر اللہ نے اس قرآن میں آواز دے کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اچھے اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ اسماء الحسنی کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ بار بار دہرا کے کہہ رہا ہے یہ اچھے نام میرے ہیں، میرے ہیں، میرے ہیں۔ تو اللہ یہ اچھے نام ہیں کون سے؟ سورہ حشر کی مسلسل 3 آیتوں میں اللہ نے آواز دی، آیت نمبر 22، 23 اور 24۔ اللہ نے آواز دے کر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ ابھی بھی جو 5 منٹ میں نہیں جاگ سکا، ان 3 آیتوں میں اللہ نے اپنے 14 نام بتا کے کہا یہ سارے اچھے نام میرے۔ سلامت ہے، اتنی دعا کافی ہے۔ تو اگلا فکرہ سنیں، 14 نام ان 3 آیتوں میں اللہ نے اپنے بتائے، اور پھر کہا یہ اسماء الحسنی میرے۔ جس نے صرف ایسے بھی کیا ہے اس کی رات کے 12 بجے بھی اتنی داد کافی ہے۔ یہ اسماء الحسنی میرے ہیں۔ اللہ یہ کون سے ہیں جن کو تو کہتا ہے یہ میرے لیے ہیں؟ مجھے ان ناموں سے پکارو۔ سارے تجھے کہتے ہیں تو رحمان بھی ہے، تو قدوس بھی ہے، تو عزیز بھی ہے، تو جبار بھی ہے، تو مالک الملک بھی ہے، تو ذوالجلال والاکرام بھی ہے، تو اول و آخر بھی ہے، تو ظاہر و باطن بھی ہے۔ اللہ کوئی تیرا ایسا نام بھی ہے جسے لینے سے تیرے سارے نام ادا ہو جائے؟ کہ اسی سے پوچھ لو نا جسے میں نے اپنے کل اسماء الحسنی کا اختیار دیا ہے۔ میں نے امیر ممکنات سے پوچھا مولا یہ اسماء الحسنی کون ہے جن کے لیے اللہ کہہ رہے مجھے ان ناموں سے پکارو؟ مسجد کوفہ کے منبر ابیض پر بیٹھ کر غازی کے بابا نے کہا تھا ایھا الناس، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ اسماء الحسنی کیا ہے؟ انا اسماء الحسنی، میں علی ہی اللہ کے اسماء الحسنی ہوں۔ جو جاگے سدا سلامت رہے، اب آپ جاگے۔ میں ہی ملک حیدری، میں ہی اسماء الحسنی ہوں۔ اچھا اللہ کے نام تو اب شور اتنا ہے، اسپیکر سے زیادہ تو بچوں اور مستورات کا شور ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے جملے آپ تک پہنچا سکوں۔ اللہ نے کہا کہ یہ جتنے اسماء الحسنی ہیں یہ میرے لیے ہیں۔ تو ہمیں توجہ بھی میری طرف، ادھر ادھر نہیں، اب بیٹا میری طرف دیکھیں، اسماء الحسنی میرے لیے۔ اللہ تیرا کون سا اسم ہے جو مسلمان بڑا زیادہ لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے سب سے زیادہ یہ پکارتے ہیں جب یہ کھانا کھانے لگے تو کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا چالاک ہے مسلمان، اسے کھانے سے پہلے بسم اللہ یاد رہتی ہے، نماز سے پہلے یاد نہیں رہتی۔ سلامت رہے بھائی، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ اچھا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا؟ خاص طور پہ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ بات، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا؟ کیونکہ اس میں اللہ کا وہ اسم ہے جسے اسم جلالہ کہتے ہیں۔ اللہ اسم ہے اسم جلالہ، چونکہ جب تک اللہ کو اللہ نہ کہیں اس کی توحید کا حق ادا ہوتا ہی نہیں۔ کوئی مسلمان ہونا چاہے آپ اسے کلمہ پڑھیں لا الہ الا الرحمن، نہیں، لا الہ الا رحیم، لا الہ الا قدوس، لا الہ الا عزیز، لا الہ الا جبار، تو کیا کلمہ ہو جائے گا؟ جب تک نہیں کہیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب اللہ کہیں گے تو وہ اپنی توحید کا اقرار مکمل سمجھے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا سب سے پہلا اسم آیا اللہ، بے اسم اللہ، اللہ کے اسم کے ساتھ، اللہ بھی تو اسم ہے، تو پھر اللہ کے اسم کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے اسم کے ساتھ۔ اچھا جو ابھی تک نہیں جاگا، پتہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا؟ مولا صادق فرماتے ہیں میرے جد رسول خدا نے فرمایا جو ہمارا شیعہ دل میں علی کی ولایت رکھ کر رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، صبح اٹھنے تک ہر سانس عبادت۔ اب باقی جو ابھی تک نہیں جاگا توجہ میری طرف بھائی،
جو ہمارا شیعہ دل میں علی کی ولایت رکھ کر رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھے تو جب تک نہیں اٹھے گا ہر سانس بسم اللہ. اچھا جو اٹھ کر بسم اللہ پڑھے جب تک نہیں سوئے گا ہر کام بسم اللہ. سدا سلامت رہے بھائی, ہمیشہ زندہ باد رہے. عبادت کا ثواب ہے بسم اللہ پڑھ کے سونے سے, بسم اللہ پڑھ کے اٹھنے سے. ایک روایت اور پڑھ دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا سلسلہ آگے چلے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں راز کیا ہے؟ امام صادق فرماتے ہیں میرے دادا علی نے فرمایا کہ میرا جو شیعہ اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ کو اپنا ورد زبان بنائے گا, وہ سوئے تو کہے بسم اللہ, وہ جاگے تو کہے بسم اللہ, وہ کھڑا ہو تو کہے بسم اللہ, وہ بیٹھے تو کہے بسم اللہ, وہ کھانا کھائے تو کہے بسم اللہ, وہ پانی پیے تو کہے بسم اللہ, سید آواز دے تو کہے بسم اللہ, امتی پکارے تو کہے بسم اللہ, ماں باپ بلائے تو کہے بسم اللہ, بہن بھائی آواز دے تو کہے بسم اللہ. بس جو میرا شیعہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ کہے گا تو علی فرماتے میں ابو طالب کا سچا بیٹا ہو کے وعدہ کرتا ہوں قیامت والے دن پلے صراط پر اپنے اسی شیعہ کا چہرہ دیکھ کر کہوں گا بسم اللہ بسم اللہ. ہمیشہ زندہ باد. جسے فکر سمجھ آئے مل کے سارے بولو حیدری یا علی امیر. توجہ ہے, جو بندے ادھر ادھر دیکھ کے ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں بھلے نہ اٹھائیں. اب رات کے 12 بجے یہ فضائل سمجھانے کے لیے, داد لینے کے لیے نہیں. داد لینی ہے تو ابھی میں آپ کو اگلے جملے میں داد لے کے دکھا دوں کہ بسم اللہ کیا ہے. علی فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا جو شیعہ اٹھتے بیٹھتے پڑھے گا تو میں علی قیامت میں اس کا چہرہ دیکھ کر کہوں گا بسم اللہ, اس کا چہرہ دیکھ کر کہوں گا بسم اللہ. اور بندے نے پوچھا یا علی جو آپ کو مانتا ہی نہیں, کہا پھر وہ بسم اللہ بھی پڑھے تو میں اس کا چہرہ دیکھ کر کہوں گا لعنت اللہ لعنت. سلامت رہے جسے فکر سمجھ آئے مل کے بولو سارے حیدری علی. بڑی توجہ بڑی توجہ. تو کہ مولا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ کیونکہ سادات مومنین ہے تو یہ اللہ کے اسماء. اچھا اللہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 اسماء ہیں, ایک اللہ, ایک رحمان, ایک رحیم. تو پھر یہ بے اسم کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ کے اسم سے جو رحمان اور رحیم ہے, اس کا مطلب رحمان رحیم اور اللہ کے علاوہ کوئی تو چوتھا اسم ہے جو بسم اللہ میں چھپا ہوا ہے. جسے فکر سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھانا بھائی. کوئی تو چوتھا ایسا اسم ہے. اچھا رات کے اس وقت یہ باتیں بڑی خشک لگیں گی ان کو جن کا دل مجلس میں نہیں ہے. جن کا دل مجلس میں ہے ان کی معراج ہو جائے گی. بسم اللہ میں کوئی تو ایسا چوتھا اسم ہے جسے اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. بندے نے امام صادق سے پوچھا, شیخ صدوق نے لکھا ہے معنی الاخبار, مولا یہ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بے ہے, سین ہے, میم ہے, الف ہے, لام ہے, یہ 6 حروف کا معنی تو بتا دیں. رحمان اور رحیم کا مطلب تو پتہ ہے, بخشنے والا اور خاص بخشنے والا, رحم کرنے والا, خاص رحم کرنے والا. اچھا بسم اللہ میں اللہ ایک تھا تو رحم کی صفتیں 2 رکھی, ایک رحمان ایک رحیم. اللہ جب تو وحدہ لا شریک ہے تو خالی رحمان ہو جائے گا نہیں. رحمان وہ ہوتا ہے جو سب پہ رحم کرے, رحیم وہ ہوتا ہے جو خاص مومنوں پہ رحم کرے. نہیں, جسے نہیں سمجھ آیا اللہ نے کہا ہم نے بنائے ہیں 2 حرم, ایک مکے میں ایک نجف میں. زندہ باد. جسے پھر بھی فکر سمجھے, مسجد ہے ابھی اٹھا کے لے آئے مفاتیح الجنان, میرے مولا امیر کائنات کی زیارت کا فکر لکھا ہے. جیسے خانہ کعبہ میں جانے کی دعائیں ہیں, مکہ کی حدود میں داخل ہو تو دعا اور ہے. کسی نے حج کیا ہے, عمرے والا کوئی ہے تو آنکھ اٹھانا بھائی. مکے میں جاؤ تو دعا اور, کعبے پہ نظر پڑے تو دعا اور, حجر اسود کو بوسہ دو تو دعا اور, رکن یمانی پہ پہنچو تو دعا اور, مقام ابراہیم پہ جاؤ تو دعا اور,
صفا مروہ پہ جاؤ تو دعا اور اسی طرح مفاتیح الجنان میں نجف اشرف کی بھی دعائیں ہیں. نجف میں داخل ہو تو دعا اور ہے, علی کے روضے پہ نظر پڑے تو دعا اور ہے, علی کی زری سے لپٹ جاؤ تو دعا اور ہے, زری والے کمرے کے باہر پہنچو تو دعا اور ہے. نہ ہو مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے میرے مولا صادق کی زیارت کا فکرہ لکھا, مجھے اس بارگاہ سے زندہ نکل کے جانے کا حق ہی نہیں. تمہارا چھٹا امام اپنے دادے کی زری کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا حاضل حرمک حرمک ومقام مقامک. اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ حرم تیرا حرم ہے, یہ حرم تیرا. سلامت رہے بھائی, ہمیشہ زندہ باد رہے. جسے فکرہ سمجھ آیا ہے اب میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں دوسرا فکرہ. جب اللہ ایک ہے تو رحم کی صفتیں دو کیوں رکھی؟ ایک رحمان ایک رحیم. چونکہ رحمان وہ ہے جو سب پہ رحم کرے, رحیم وہ ہے جو خاص مومنوں پر رحم کرے. رحمان وہ ہے جو ابراہیم کو بھی پالے, جو نمرود کو بھی پالے. رحمان وہ ہے جو موسیٰ کو بھی پالے, فرعون کو بھی پالے. لیکن رحیم وہ ہے جو علی کے شیعوں کو دے اور کسی پر رحم نہ کرے. اسی لیے تو اللہ نے حرم بھی دو رکھے, ایک مکہ میں ایک نجف میں. کعبے میں ہر کوئی جائے, نجف میں صرف مومن ہے, صرف مومن. ہمیشہ زندہ باد صدا سلامت رہے. توجہ ہے تھوڑا سا بسم اللہ کی طرف. اب بسم اللہ میں رحم کی صفات تھی دو, ایک تھا اسم اللہ, بس یہی تقریر ہے اور تمام. مولا بیسم کا مطلب کیا ہے؟ شیخ صدوق معانی الاخبار اہم حوالہ, مولا صادق فرما رہے ہیں الباء بہا اللہ. اس بے سے مراد ہے اللہ کی خوشنودی. السین ثناء اللہ, اس سے مراد ہے اللہ کی حکومت. المیم ملک اللہ, اس سے مراد ہے اللہ کی بادشاہی. مولا یہ تو بیسم کا مطلب ہے. بے سے مراد ہے بہا اللہ, اللہ کی خوشنودی. سین سے مراد ہے ثناء اللہ, اللہ کی حکومت. میم سے مراد ہے ملک اللہ, اللہ کی بادشاہت. مولا یہ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ امام صادق فرما رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ فقہ جعفریہ والے کہلاتے ہیں. امام صادق فرماتے ہیں اللہ میں جو الف ہے اس کا مطلب ہے اعلیٰ اللہ, یعنی کہ وہ نعمتیں جو ہماری ولایت کا صدقہ تمہیں ملی. نہیں صرف زبان سے نہیں, تھوڑا ہاتھ بھی اٹھانا بھائی. الف سے مراد ہے اعلیٰ اللہ, وہ نعمتیں جو ولایت کا صدقہ تمہیں ملی. لام کے اوپر ہے تشدید, شد. اللہ میں لام ہے نا, نظر ایک آتی ہے دو, چونکہ شد ہے اس پر اور تشدید اس پر آتی ہے جس پر زور ڈالا جائے. لام میں کچھ تو ہے نا جس پہ اللہ زور ڈال رہا ہے. کبھی دنیا نہ سمجھتی اگر امام صادق نہ فرماتے. مولا نے فرمایا لام سے مراد علی کی وہ ولایت ہے جو اللہ نے مخلوق پہ واجب کی ہے. اللہ نے اچھا سید, اگر یہ حیران ہو گئے نا لام پر, تو ہے پر یہ اور حیران ہو جائیں گے. چونکہ ہے کا مطلب جو مولا صادق نے بتایا وہ عام نہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے بچپن سے ہم نے کتنی دفعہ اللہ کو پکارا, پر کبھی پوچھا کہ رحمان کا مطلب ہے رحم کرنے والا, جبار کا مطلب ہے زبردست, اول کا مطلب ہے پہلا, آخر کا مطلب ہے آخری, ذوالجلال کا مطلب ہے جلال والا, والاکرام کا مطلب ہے کرم والا. کبھی کسی نے یہ سوچا کہ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ توجہ بھائی, الف اعلیٰ اللہ, لام وہ ولایت جو اللہ نے مخلوق پر واجب کی ہے. مولا ہے سے کیا مراد ہے؟ کہ ہے سے مراد ہے حوان. مولا یہ حوان کیا ہے؟ کہ یہ وہ رسوائی ہے جو علی کے منکروں کے لیے اللہ نے رکھی ہے. یہ وہ رسوائی ہے جو علی کے منکروں کے لیے اللہ نے رکھی ہے. واللہ تو نے اپنے نام میں تولا بھی رکھا, تو نے اپنے نام میں تبرہ بھی رکھا. اب شیعوں سے نہ پوچھنا کہ تولا اور تبرہ کہاں سے لے کے آئے, اللہ کے نام میں سے لے کے آئے.
اخرجنی فی سبیل اللہ. توجہ ہے کہ میں ایک فکر اور کا ذائل کرتا ہوں. اچھا سید یہ جو میں ان کو بتا رہا تھا کہ بسم اللہ میں اللہ نے 3 نام بتائے، اللہ، رحمان اور رحیم، اور بے اسم میں کہا اللہ کے اسم کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ چوتھا اسم ہے کہ جسے اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. اللہ بھی سمجھ آ گیا، رحمان بھی، رحیم بھی، بے اسم سمجھ نہیں آیا. یہ بے اسم ہے کیا؟ چلو تھوڑا سا تمہید میں جاتے. مصر کا بازار تھا، 12 سال کے یوسف نبی، اور ترازو میں تولنے کے لیے مصر کے لوگ کھڑے ہیں کہ اللہ کے نبی کو خریدیں. انہیں پتا جو نہیں کہ نبی کی قیمت ہوتی کوئی نہیں. جسے بھی طرح سمجھ آئے تو ذرا میری طرف آتی. اب نبی کی قیمت ہوتی کوئی نہیں. حجت خدا تو انمول ہے چونکہ وہ خدا کا تحفہ ہے اپنی مخلوق کو. حضرت یوسف کنویں میں گرے، وہاں سے اٹھے، پھر بکتے بکاتے مصر کے بازار میں آ گئے. مصر کے دولت مند افراد آئے، یوسف کی بولی لگانے لگے. ایک سے بڑھ کر ایک بولی لگی. 12 سال کا سن ہے، نوجوان ہوتا ہوا یوسف بڑا حسین بچہ سمجھ کر لوگ اپنی غلامی میں لینے کے لیے تیار ہیں. اتنے میں عزیز مصر کی نظر پڑی. عزیز مصر نے کہا سارے چھوڑ دو، میں خریدوں گا. یوسف 12 سال کا ہے لیکن کہہ رہے عزیز مصر تو مجھے نہیں خرید سکتا. کہ اسے رکھو ترازو میں. یوسف نبی آ گئے ترازو کے اندر. کہ دوسری طرف رکھو میری دولت، چاندی، سونا، ہیرے، جواہرات اور دوسرے نگینوں کی انتہا. لیکن یوسف کا پلڑا وزنی، دولت والا پلڑا ہلکا. یوسف نے کہا میں ایسے نہیں بکوں گا. زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا بھائی. میں ایسے نہیں بکوں گا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. لے آؤ اس مولوی کو میرے سامنے جس نے دشمنی محمد میں لعنتیں کمانے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے. یوسف 12 سال کا تھا، اسے پتا تھا میں نبی ہوں. محمد 40 سال کا تھا، اسے پتا ہی نہیں. زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا جسے فکر سمجھ آئے. سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے، سدا سلامت رہے. نہیں جسے فکر سمجھے. خود ہی تو آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ اپنے ظاہری بچپنے میں اپنے پالنے والے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے کہ جن کے پالنے کی اداؤں پہ وہ اللہ کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، پالے گا ابو طالب لیکن پال تجھے اللہ رہا ہے. کہ شام گئے تو بحیرہ راہب نے دیکھ کر کہا میں نے تمہارے بھتیجے میں نبوت کی نشانیاں دیکھی ہیں. کہ کیا نشانیاں دیکھی ہیں؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جہاں سے گزرتا ہے درخت محمد کو چھکتے ہیں، کنکر اس کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھتے ہیں، ندیاں اس کے قدموں کے نشانوں سے اپنے رستوں کو تعین کرتی ہے، ابر اس پر سایہ کرتا ہے. ملا تیری جہالت کی حد نہیں ہو گئی. بادل کو پتا چل گیا تھا کہ محمد نبی ہے، کنکر کو پتا چل گیا تھا کہ محمد نبی ہے، درختوں کو پتا چل گیا تھا کہ محمد نبی ہے. جس ابو طالب کی گود میں آیا اسے پتا نہیں تھا. صدا سلامت توجہ ذہن. اب یوسف کہتے ہیں میں نبی ہوں، میں ایسے نہیں بکوں گا. انہوں نے کہا پھر یوسف کیسے؟ کہ جاؤ ایک کاغذ اور قلم لے کر آؤ. اب تب یہ آپ کا پیپر مل والا تو کاغذ ہوتا نہیں، کسی کھال کا یا چمڑے کا بنی ہوئی کرتاس اور قلم اس دور کی جو بھی تھی وہ عزیز مصر پوتیفر لے آیا. پوتیفر کے بارے میں لکھا ہے یہ مشرک تھا، بت پرست تھا. مشرک تھا لیکن بے غیرت نہیں تھا. زندہ باد جسے فکر سمجھ آیا بھائی. اب آپ نے کہا محمد علی میرک یہ آپ نے حضرت یوسف کا واقعہ پڑھتے پڑھتے یہ کہ کیا مشرک تھا مگر بے غیرت نہیں تھا؟ کیونکہ اس سے پتا تھا جب نبی کچھ مانگے تو لے آتے ہیں. زندہ باد، ہاتھ اٹھانا بھائی، خیرات مانگنا، خیرات مانگنا بھائی. توجہ توجہ توجہ. انہوں نے کہا یہ مشرک تھا لے آیا. کہ یوسف کیا اس کاغذ کے عوض تو لوگے؟ کہ نہیں، میں اس پر کچھ لکھوں گا. کہ کیا لکھو گے؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے بسم اللہ لکھی. کہ اب اسے دولت کے اوپر رکھوں؟ کہ نہیں عزیز مصر، دولت اٹھاؤ. دولت اٹھائی، پلڑا خالی ہوا، ادھر بسم اللہ آئی، ادھر یوسف والا پلڑا ہلکا، بسم اللہ والا پلڑا وزنی. بندے نے مولا صادق سے پوچھا کیا
صلی اللہ سلامت رہے بھیا آباد و شاد رہے. آپ سلامت رہے نبی صاحب. اچھا ایک جملہ اور پڑھ دیتا ہوں قرآن سے. میں پڑھوں گا یہی لیکن تھوڑا سا تبدیل کر کے. ایک نبی ہے وہ کشتی بنا کے کھڑا ہے. 250 سال لگے نبی کو کشتی بنانے میں. حضرت نوح نام نوح نہیں، عبد الغفار اور عبد الغفور دو نام لکھے کتابوں میں نوح نبی کے. نوح لقب تھا تو کیوں کا نوحہ پڑھتے تھے. اللہ آپ کے والد کے درجات بلند فرمائے صاحب. یہ جو مرثیہ خاں ہے، یہ جو نوحہ خاں ہے، عام ہستیاں نہیں. توجہ، نوح نبی ہے پہلا صاحب شریعت نبی. نبی حضرت آدم بھی تھے، حضرت شیش بھی تھے، لیکن جس نبی کو پہلی شریعت ملی حضرت نوح کو. کا کیوں کا نوحہ پڑھتے تھے سید الشہداء کا، اسی لیے شریعت ملی. نوحہ خان کا سب سے چھوٹا انعام یہ ہے اللہ اسے صاحب شریعت نبی بنا دے. ایک درود پڑھے مل کے محمد وآل محمد. بڑی توجہ، بس آپ فضائل کے بس 5 منٹ کی فکر ہے. اگر آپ نے توجہ فرما لی تو میرا مقصد حل ہو جائے گا آیت پڑھنے. بات سے میرے وللہ الاسماء الحسنى، یہ اللہ کے اسماء الحسنى، اور اللہ کو ان ناموں سے پکارو. اور اللہ کے نام جو آپ ہر وقت لیتے ہیں اس میں بسم اللہ ہے پہلا اسم اللہ کے اسم سے. اب ایک تو حضرت یوسف تل گئے بسم اللہ سے. نوح نبی کشتی بنا کے کھڑے لیکن مکمل نہیں ہو رہی، کوئی نہ کوئی کمی ہے. نوح نبی کا دل مطمئن نہیں. پھر ہوا کیا؟ اللہ میں باقر مجلس نے لکھا آ گئے جبرائیل 5 میخیں لے کر. انہوں نے کہا یہ اپنے سفینے میں لگاؤ تو تمہاری کشتی مکمل ہو جائے گی. نوح نبی اٹھا کے لگانے لگے. کہ ایسے نہیں، کہو یا محمد. جس نے توجہ کی ہے بھائی، جس نے توجہ کی ہے، یا علی، یا سیدہ، یا حسن، یا حسین. 5 میخیں لگی، سفینہ مکمل. کا اب لوگوں کو کہو کہ اس میں آ کر سوار ہو. اب نوح نے جو جوڑے منتخب کیے تھے کہا سوار ہو، لیکن سفینہ کسی کو سوار ہونے نہیں دے رہا تھا. محمد علی ورد کی خطابت کا جملہ نہیں، قرآن کی آیت ہے سورہ ہود کی. کہ پھر سوار ہو تو کیسے ہو، یہ سفینہ تو سوار ہونے نہیں دیتا. کہ پڑھو بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. نوح نے اپنی قوم سے کہا بسم اللہ پڑھ کے سوار ہو جاؤ، چونکہ یہ بسم اللہ ہی کشتی کو چلائے گی، یہ بسم اللہ ہی کشتی کو ٹھہرائے گی. بھئی کیا راز ہے اس بسم اللہ میں؟ اگر شیعہ پڑھے تو علی پل صراط پہ کھڑا ہو کے اس شیعہ کو کہے گا بسم اللہ. یوسف بسم اللہ کے عوض تل جائے. قرآن کا آغاز بنے تو بسم اللہ بنے. سورہ الحمد کی پہلی آیت بنے تو بسم اللہ بنے. نوح کی کشتی چلے تو بسم اللہ سے. شاید زمانے کو پتہ نہ چلتا اگر عبداللہ ابن عباس نے علی سے نہ پوچھا ہوتا کہ یا علی آج سورہ الحمد کی تفسیر تو بتائے. عبداللہ ابن عباس سے کہا تم مغربین کی نماز پڑھ کر آ جانا. عبداللہ آ گئے 2 زانو ہو کر تشہد کی حالت میں اس علی کے سامنے بیٹھ گئے جو تشہد میں واجب ہے. جو تشہد جس کی ماں مر گئی ہے وہ بندہ بھلے بولے نہ بولے، لیکن جو علی کو واجب نہ سمجھے نہ اس کے لیے کل کے فضائل کا نہ آج کوئی فضائل ہے. کون ہے علی؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا بتائیے، اس کے بغیر آپ کو آواز زیادہ اچھی آئے گی. کیا بتائیے کیا ہے بسم اللہ؟ کل لکھنی شروع کرو. بسم اللہ کی نقطے کی تفسیر بتائی. علی مولا نے لکھوانا شروع کیا. علی عمران ادھر فجر کی آزان ہوئی. علی نے کہا عبداللہ کتنا لکھا؟ کہا علی تو بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی تو الحمد کی باری کب آئے گی؟ صراط مستقیم کی باری کب آئے گی؟ والضالین کی باری کب آئے گی؟ کیا عبداللہ ابن عباس تم قیامت تک بیٹھ کے لکھتے رہو بسم اللہ کے نقطے کی تفسیر بھی نہیں لکھ سکو گے؟ کہ یا علی بسم اللہ کے نقطے
نقطے میں راز کیا ہے؟ کہ عبداللہ دیکھو قیامت تک آنے والے شیعوں کے لیے علی مختصر کر کے بتا دیتا ہے 18,000 عالمین میں جو کچھ ہے اسے اللہ نے تمہاری اس کائنات میں رکھا ہے، اور تمہاری اس کائنات میں تمہاری اتنی دنیایں ہیں کہ جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جو کچھ ان ساری دنیاؤں میں تھا اسے اللہ نے تمہارے اس کرۂ ارض پہ رکھا۔ اس کرۂ ارض میں جو تھا وہاں اللہ نے اس زمین کا پہلا آدم بنایا، پھر اللہ نے 4 الہامی کتابیں نازل کی، پھر اللہ نے جو کچھ 18,000 عالمین میں بنایا تھا انہیں ان 4 الہامی کتابوں میں راز بنا کے بند کیا، جن میں پہلی توریت ہے، جن میں دوسری زبور ہے، جن میں تیسری انجیل ہے، جن میں چوتھی قرآن ہے۔ اگر سر سے نہ گزرا ہو تو فکرہ پھر سننا، ان میں پہلی توریت ہے، دوسری زبور ہے، تیسری انجیل ہے، چوتھی قرآن ہے۔ اور عبداللہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ چوتھے نمبر پہ آنے والا ہلکا ہوتا ہے، کبھی یہ نہ سمجھنا۔ زندہ باد علی کے شیعہ ہاتھ اٹھانا جسے فکر سمجھ آئے کہ قرآن چوتھے نمبر پہ آیا مگر پھر بھی سردار ہے، مگر پھر بھی سردار ہے، کہ جو کچھ ان 4 الہامی کتابوں میں تھا اسے اللہ نے تمہارے قرآن میں بند کیا، پھر جو کچھ تمہارے اس قرآن میں تھا اسے اللہ نے سورہ یاسین میں رکھا، جو کچھ سورہ یاسین میں تھا اسے اللہ نے یاسین کی سین میں رکھا، جو کچھ یاسین کی سین میں تھا اسے یاسین کی یہ میں رکھا۔ اور عبداللہ جانتے ہو یہ یاسین میرے بھائی محمد کا نام ہے، یہ یاسین میرے بھائی محمد کا اسم معلیٰ ہے۔ کہنے لگا علی آگے ارشاد فرمائیے کہ جو کچھ اللہ نے اس یاسین میں رکھا اسے اللہ نے سورہ الحمد میں رکھا، جسے فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، جسے ام الکتاب کہتے ہیں، جسے سبع مثانی کہتے ہیں، جسے روح تلاوت کہتے ہیں، جسے کنز القرآن کہتے ہیں۔ پھر جو کچھ سورہ فاتحہ میں تھا اسے اللہ نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت میں رکھا جسے اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں۔ پھر جو کچھ اس میں تھا اسے صراط مستقیم کی میم میں رکھا، جو صراط مستقیم کی میم میں تھا اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تھا اسے الرحیم کی میم میں رکھا، جو الرحیم کی میم میں تھا اسے الرحیم کی یہ میں رکھا، جو الرحیم کی یہ میں تھا اسے الرحیم کی یہ میں رکھا، جو الرحیم کی یہ میں تھا اسے الرحیم کے الف میں رکھا، جو الرحیم کے الف میں تھا اسے الرحمن کی نون میں رکھا، جو الرحمن کی نون میں تھا وہ الرحمن کی میم میں ہے، جو الرحمن کی میم میں ہے وہ الرحمن کے ہے میں ہے، جو الرحمن کے ہے میں ہے وہ الرحمن کے الف میں ہے، جو الرحمن کے الف میں ہے وہ اللہ کے اسم میں ہے، جو کچھ اللہ میں ہے وہ بے اسم میں ہے، جو بے اسم میں ہے وہ بے میں ہے، جو بے میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے، اعلیٰ نقطہ تے تحت البحر وہ بے کا نقطہ ہے۔ ہمیشہ زندہ باد رہے۔ جو آپ کی کیا بات، آپ کے کیا کہنے، آپ کے معیار سماعت کے کیا کہنے، 4 گھنٹوں سے بھی اگر آپ نہیں تھکے تو پھر تھکنے والے اگلے 2 منٹ میں بھی نہیں۔ اللہ کو ان ناموں سے پکارا کرو جو اللہ کے اسماء الحسنى۔ علی مولا نے فرمایا، جو بندے لیٹ آئے ہیں شروع میں نے روایت پڑھی، مولا فرماتے ہیں انا اسماء الحسنى۔ بھائی علی عمران عبد الرسول زین الدین کی کتاب ہے اور میں نے سرکار زید شہید کے حرم سے لی تھی عراق سے۔ 1000 نام ہے اس میں میرے مولا علی، توجہ ہے، اور اسی میں میرے مولا کا ایک اسم ہے۔ مولا فرماتے ہیں انا حاتمۃ الادیان، میں ہر مذہب کا رہبر ہوں۔ بھائی خیرات مانگنا جس کی توجہ ہوگی۔ انا حاتمۃ الادیان، میں ہر مذہب کا رہبر ہوں۔ مولوی اسے کہتے ہیں رہبر۔ انا حقیقت الادیان، میں ہر مذہب کی حقیقت ہوں۔ اچھا زکی صاحب، اس میں پھر صالح حنفی کشفی کی کوکب دری سے ایک روایت لکھی ہے علامہ نے، وہ کہتے ہیں اس کا سمجھ ایسے آ سکتی ہے کہ علی نے فرمایا میں ہر مذہب کا رہبر ہوں، میں ہر مذہب کی حقیقت ہوں۔ کیوں یا علی؟ کہ ایک دن شام کی طرف جا رہے تھے میرے مولا علی، 6 بندے ساتھ تھے، سلمان، ابو ذر، مقداد، کمبر
मालिक अश्तर, शक करने वाला कोई नहीं। जिंदाबाद अली के शिया, हाथ उठाना जिसे फिक्र समझ आए। क्यों? अली मौला जा रहे थे अपने किसी निजी काम से। अब मुझे नहीं पता इनका निजी काम कम अज कम महराज के लेवल का होता। उन्होंने लिखा कि अली मौला ने अपने दुलदुल मैशर खराम की बागों को खींचा, उन बागों को खींचा जिनके मोड़ने से कायनात चलती। मालिक अश्तर ने घोड़ा रोका नहीं, अली के मिजाज से आशना है, दौड़ते घोड़े पर आवाज़ी, या अली हमारा रुख शाम की तरफ था, या अली हमारा रुख मुड़ क्यों गया। याद रखना ये 6 वो हैं जिनकी लुगत में अली के लिए क्यों, कैसे, चूंकि, चुनाचे का लफ्ज नहीं। सलमानो, अबू ज़र, मिकदादो, कंबरो, अम्मारो, मालिक अश्तर जो पूछते हैं वो इसलिए पूछते हैं ताकि कोई फजीलत आज 14 सदियों बाद भी हम तक पहुंच जाए। अली ने फरमाया सलमान कहाँ है? सलमान आ गया है। सलमान अभी तुम्हारे काम की एक चीज आ गई है कि या अली वो क्या तुम समझोगे अबू ज़र वगैरह 9वें दर्जे पर है का सामने है एक राहिब का दैर, राहिब खड़ा है दैर की खिड़की में, उसने खोली हुई है इंजील। मेरा दिल है मैं उसे बताऊं कि हक क्या है। सदा सलामत रहे, आबाद शाद रहे। मैं उसे बताऊं कि हक क्या। अभी बात अगर 2 मिनट लंबी भी हो गई तो फिर मैं खादमीन फर्श अल्लाह से मुसाहिब के लिए माजरत कर लूँगा, क्योंकि भाई तो बैठे हैं तो वो अलम पाक बरामद करवाएंगे, लेकिन फ़ज़ाइलिया वाला मुकम्मल कर। सही इजाज़त है? चलो बिस्मिल्लाह, तवज्जो भाई। उन्होंने कहा मैं उसको बताना चाहता हूँ कि हक क्या है। कहा अली बिस्मिल्लाह। सलमान कहते हैं अभी चंद कदम चले थे कि अली के दुलदुल के सुम्मों से उठने वाली वल्लादियात ज़बहन वाली गर्द छटी। अल्लाह करे मैं जुमला आपके ज़हन में उतारूं। हमने देखा सामने एक पत्थर की इमारत है, हमने देखा पत्थर की एक इमारत है और उस इमारत की खिड़की में एक शख्स कोई किताब खोल के खड़ा है। सलमान कहते हैं अमीर मुमकिनात दैर राहिब के नीचे पहुंचे, सर उठा के एक दफा देखा, उसने अली को देखा, कभी इंजील को देखता है, कभी अली मौला को देखता है, फौरन दौड़ के नीचे आया, अली के सामने इंजील को सीने से लगा के कहता है कौन है आप ऐ सुरखरू जवान लापता। जिंदाबाद जिसे फिक्र समझे, कौन है आप ऐ सुरखरू जवान ऐ लापता। पता किसे कहते? जिस जैसा और कोई जवान ना हो। इसने जो ही कहा ना कौन है आप ऐ सुरखरू जवान ऐ लापता। अली ने मुस्कुरा के कहा अभी इंजील में मेरा नाम नहीं पढ़ा। जिसका हाथ नीचे रह गया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, सलामत रहो भाई। सैयदुल साजिदीन की इज्जत और अजमत का सदका मेरे जिस मौला का ज़हूर था आज। तवज्जो भाई, कभी इंजील में मेरा नाम नहीं पढ़ा। उन्हें कहा अंदर आइए। बाकिर शाह जी फिक्रा बड़ा कमाल का अशरफ भाई। अंदर आया भाई, जिस तख्त पर तौरात, ज़बूर और इंजील रखता था ना, तो तीनों किताबें समेट के अली को कहते बैठिए। जरा एक फिक्रा पढ़ दो, तौरात, ज़बूर और इंजील उठा के कहता है कुरान। जिसे फिक्र समझ आए, अल्लाह तुम्हें खुश रखे भाई। अली अमीर मुमकिनात बैठे, सामने 2 जानू होकर हालत तशहुद में बैठ गया राहिब। उन्होंने कहा आपने कहा मैंने इंजील में आपका नाम पढ़ा है, क्या आप मीत हैं? कहा नहीं, वो मेरे भाई मोहम्मद का नाम है, मैं एलिया हूँ। सदा सलामत रहो, आबाद व शाद रहो। अगर अभी हाथ नहीं उठा तो फिर अगले फिक्रे पे लाज़मी उठेगा। उन्होंने कहा जिसका इंजील में नाम एलिया है उसका तौरात में एक इसमें मुअल्ला है। उन्होंने कहा हाँ। कब मैंने तौरात में ताब पढ़ा है, कब वो मेरे भाई मोहम्मद का नाम है, मैं बरिया हूँ। उन्होंने कहा जो इंजील में एलिया हो, तौरात में बरिया हो, उसका ज़बूर में भी एक इसम होना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ, वो ज़बूर में जो शमतिया है वो कोई और नहीं, वो अबू तालिब का बेटा अली है। ये बैठ गया राहिब और अली मौला से कहने लगा या अली फिर मुझे ये बताइए क्या आप मूसा कलीमुल्लाह हैं? क्या आप मूसा? हर बात तो ऊंची आवाज से कहने वाली नहीं,
جو بندہ ماں کی جھولی سے مجلس سنتا آیا ہے، جس کے دل میں عقیدہ محفوظ ہے، جو خطبۃ البیان پڑھ چکا ہے، اس بندے کو سمجھ آئے یا علی جس بندے کے دل میں تیری ولایت کے لیے رتی برابر بھی شک ہو، اللہ کرے اس کی سماعتوں سے میرا فکرہ ٹکرائے لیکن اس کے دل میں کبھی نہ اترے۔ کہا کیا آپ موسیٰ کلیم اللہ ہیں؟ علی نے فرمایا نہیں، میں اس سے بولنے والا ہوں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ معیار سماعت ہے، جن بندوں کا بلند ہے وہ سدا سلامت رہو، اگلے فکر پہ پھر اور حیران نہ ہو جاؤ۔ کہا آپ عیسیٰ روح اللہ ہیں؟ علی نے فرمایا میں اسے مردہ زندہ کرنے کا فن سکھانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا جو نشانیاں آپ بتا رہے ہیں، جو اسماء بتا رہے ہیں کہ توریت میں بریہ آپ ہیں، زبور میں شمتیہ آپ ہیں، انجیل میں ایلیا آپ ہیں، تو ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے جو توریت میں بریہ ہو، جو زبور میں شمتیہ ہو، جو انجیل میں ایلیا ہو، تو اس کے کائنات میں اور بھی بہت سارے اسماء ہونے چاہیے۔ خدا کی قسم ابھی زمانہ علی مولا کی حد ڈھونڈ رہا ہے، ابھی تو کسی کو علی کا اصلی نام نہیں ملا، تو پھر علی مولا کی فضائل کی حد کوئی ڈھونڈے گا بھی تو کیسے ڈھونڈے گا؟ کہنے لگے ہاں بیٹھ جاؤ اگر تم سننا چاہتے ہو۔ سلمان کو بلا کے کہا سلمان تم بھی یہاں کھڑے ہو۔ راہب کو بتانا شروع کیا یاد رکھو انجیل میں میرا نام ایلیا ہے، توریت میں میرا نام بریہ ہے، زبور میں میرا نام شمتیہ ہے۔ ابھی حلق خشک ہو رہا تھا، علی نے راہب کے گلے کی ہڈی کو ہلتا ہوا محسوس کیا کہ سانس لے لے اس سے پہلے کہ تیرا سانس اٹک جائے۔ راہب نے سانس لیا، پھر علی نے ایک ہی سانس میں نام بتانے شروع کیے کہ پہلے آسمان پہ میرا نام عبد الحمید ہے، دوسرے آسمان پہ میرا نام عبد المجید ہے، تیسرے آسمان پہ میرا نام عبد الصمد ہے، چوتھے آسمان پہ میرا نام عبد الاحد ہے، پانچویں آسمان پہ میرا نام عبد الواحد ہے، چھٹے آسمان والے مجھے علی یہ اعلیٰ کہتے ہیں، ساتویں آسمان پر ملائکہ مجھے ذل علی کہہ کے پکارتے ہیں، سنگیوں میں میرا نام مجلان ہے، ترکی مجھے بلیہ کہتے ہیں، اور سنو ہند والے نے مجھے کشن کشن کہہ کے پکارا ہے، مجھے ہند عرب والے امیر النحل کہتے ہیں، عراق والے مجھے مسند حل عطا کا مالک کہتے ہیں، میرے بابا ابو طالب نے میرا نام ابو الحسن رکھا ہے، محمد نے مجھے ابو تراب کہا، انا الذی سمتنی امی حیدر، اور میری ماں نے میرا نام حیدر کرار۔ سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ رہے۔ بڑی توجہ بھائی، جیسے میں نے وعدہ کیا مصاحب بھائی پڑھیں گے، ایک فکرہ سن لینا مل کے سارے۔ ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں، یہ آواز تو مان روڈ تک نہیں گئی تو سیون تک کیسے جائے گی؟ مل کے بولو، سندھ کی دھرتی پر ولایت کا سب سے بڑا مبلغ، سب سے بڑا عزادار، سب سے بڑا ماتمی، سب سے بڑا زنجیر زن، ہر منکر ولایت علی کی موت، قائم کے لشکر کا جرنیل دندم علی لال کلندر آباد رہے بھائی، سدا زندہ باد رہے۔ جیسے آپ کا دل چاہے ویسے علی مولا کی ولایت پہ کار بند رہے، لیکن رہے چونکہ علی کہتے ہیں میری ولایت واجب ہے۔ توجہ بھائی، توجہ توجہ توجہ۔ سلمان کھڑے، منظر بدلا، مدائن میں سلمان کا جنازہ رکھا تھا۔ اتنا تیز سفر تھا نہیں جتنا میں نے کروا دی۔ یہ مدائن میں سلمان کا جنازہ، لوگ آئے تکبیر کہنے لگے جنازے، اللہ اکبر کی الف نہیں نکلی تھی، کفن ہٹا کے کہتا ہے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، اتنی جلدی کیوں؟ انہوں نے کہا میرا مالک حقیقی تو آ جائے، میرا مالک حقیقی تو آ جائے۔ یار مولا کی حدیث ہے کہ مشرق میں مرے یا مغرب میں، سب سے پہلے دیکھتا علی کو ہے۔ مومن کے لیے موت شہد سے میٹھی، منافق کے لیے زہر سے زیادہ کڑوی۔ جو مرے سب سے پہلے دیکھتا کسے؟ علی مولا کو۔ مولوی پھر مسجد میں اعلان کر کے کہتے ہیں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، کہتے ہیں اب پتہ نہیں کس سے ملے گا، جو جس کو مانتا ہے وہ اس سے ملاقات کر لے، اگر علی کے علاوہ کوئی چارہ ہے تو تم کسی اور سے مل لینا۔
ہاں، لیکن علی کے علاوہ ملے گا کوئی نہیں، ابھی نہیں. کیوں؟ ابھی علی نہیں آئے. کہ سلمان علی تو مدینے میں، آپ مدائن میں، کہاں مدینہ کہاں مدائن عراق، علی آئیں گے کیسے؟ کہ علی آئیں گے. انہوں نے کہا کیسے آئیں گے؟ اس نے کہا مجھے یقین اتنا ہے علی آئیں گے. کہ کیسے یقین ہے؟ کہ اس لیے کہ میں محمد کے جنازے میں تھا. زندہ باد. جس بکرا سمجھ آئی، اس لیے کہ میں مصطفیٰ کے جنازے میں تھا، اور جس نے مصطفیٰ کا جنازہ پڑھا ہے علی اس کے جنازے پہ آئیں گے. جس نے مصطفیٰ کا جنازہ نہیں پڑھا مدینے میں کتے کھا جائیں گے، علی گھر سے باہر نہیں آئے. زندہ باد. علی کے شیعہ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا. بھائی جس بندے کو خوف آتا ہے علی سن کے، وہ بندہ بھلے نہ بولے، دوسرا بولے فکر آخری ہے. علی مولا نے ایک دفعہ آ کے کہا سلمان لے علی آ گیا ہے. کہ یا علی میں دنیا سے ظاہری طور پر ابھی نہیں جانا چاہتا. علی فرماتے کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرے دل میں ایک حسرت ہے. کہ سلمان تیرے دل میں بھی کوئی حسرت رہ سکتی ہے. مصطفیٰ نے تجھے بھائی کہا، ہم نے تجھے منا اہل بیت کہا، سیدہ نے تجھے چچا کہا، حسن اور حسین نے یا محمد کو نانا کہا یا تجھے نانا کہا. ابھی بھی کوئی حسرت تیرے دل میں ہے. کہ یا علی آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ایک دن شام جاتے جاتے آپ نے اپنے دلدل کی باگیں موڑی تھی. میں سورہ والعادیات پڑھتا ہوا آپ کے دلدل کے پیچھے چل رہا تھا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. یا علی ابھی سورہ والعادیات ختم نہیں ہوئی تھی کہ سامنے راہب کا دائرہ گیا، آپ کی بات سچ ثابت ہوئی. تو پھر میں نے سورت پڑھی والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. آپ ہی تو ہیں جو اللہ کے امر کی تدبیر کرنے والے ہیں. یا علی آپ نے راہب کو نام بتائے تھے. آپ نے کہا تھا انجیل میں ایلیا ہے، توریت میں بریہ ہے، زبور میں شمتیہ ہے. آپ نے کہا تھا پہلے آسمان پہ عبدالحمید ہے، دوسرے پہ عبدالمجید ہے، تیسرے پہ عبدالصمد ہے، چوتھے پہ عبدالاحد ہے، پانچویں پہ عبدالواحد ہے، چھٹے پہ ذوالعلی ہے، ساتویں پہ علی اعلیٰ ہے. آپ نے کہا تھا کہ زنجی آپ کو مجلان کہتے ہیں. آپ نے کہا کہ ترکیوں میں آپ کا نام بلیجا ہے. آپ نے کہا تھا کہ اہل حنود آپ کو کشن کشن کہہ کے بلاتے ہیں. آپ ہی نے تو کہا تھا کہ عراق میں آپ کو امیر النحل کہا جاتا ہے. آپ نے ہی تو کہا تھا کہ عرب والے آپ کو مسند حل عطا کا مالک کہتے ہیں. آپ کے بابا نے آپ کو ابو الحسن کہا، آپ کے بھائی محمد نے آپ کو ابو تراب کہا، اور آپ کی مادر گرامی قادر نے آپ کا نام حیدر کرار رکھا. علی مسکرا رہے تھے. سلمان جنازے میں لیٹے ہوئے کفن ہٹا کے علی کے فضائل پڑھ رہے تھے. یا علی میں جانتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آپ ہیں. یا علی میں جانتا ہوں صراط مستقیم بھی آپ ہیں. یا علی میں جانتا ہوں ذالک الکتاب لا ریب بھی آپ ہیں. یا علی میں جانتا ہوں ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم میں بھی آپ ہیں. میں جانتا ہوں وابتغوا الیہ الوسیلہ بھی آپ ہیں. میں جانتا ہوں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کا راز بھی آپ ہیں. میں جانتا ہوں انا نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین میں امام مبین بھی آپ ہیں. میں جانتا ہوں اما یتساءلون عن النبأ العظیم کے نبأ العظیم بھی آپ ہیں. میں جانتا ہوں ویل للمطففین آپ کی میزان ہے. میں جانتا ہوں والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب میں چھپے ہوئے بھی آپ ہیں، ظاہر بھی آپ ہیں، نجم ثاقب بھی آپ ہیں. یا علی میں جانتا ہوں آپ ہی والفجر ہے، آپ ہی واللیل ہے، آپ کا سینہ ہی علم نشرح لک صدرک ہے. کہ سلمان تو پھر حسرت رہ کون سی گئی؟ کہ یا علی ایک ہی حسرت ہے، آج مجھے اپنا اصلی نام تو بتا دے. آج مجھے بولو بولو علی نال کیا لائن دار میں. ان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بھی علی عمران جعفری صاحب حرفی آخر کے طور پہ مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے، جو شبیہ علم پاک برآمد کروائیں گے. تمام حضرات جو ادھر ادھر باہر تشریف رکھتے ہیں وہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئے.